بڑی معذرت کے ساتھ کہیں پھر ہمارے فائنانس منسٹر صاحب خفا نہ ہو جائیں، کیونکہ مجھ سے ہاتھ ملائے بغیر اس دن چلے گئے تھے۔ میں جو بھی کہوں گا تاریخ، حقیقت اور میرا جو جسہ ہے نا، تو اپنے داڑھی اور شکل کے مطابق صحیح بات کہوں گا۔ سر، یہ اپنے رائے کے لیے ہمیں یہ چند کاغذ ملے ہیں۔ آخری صفحہ نمبر میرا خیال ہے 7 ہے، یہ ذرا مینشن کرنا چاہتا ہوں، آخر میں اس پہ آؤں۔ سر نے کہا تھا کہ انڈسٹریز میں آپ نے کتنا ریونیو کمایا ہے، تو ریونیو تو آپ کا کیپرا کا اس میں لاتا ہے، آپ کا ایکسائز لیتا ہے۔ ہم تو بستیاں بنانے والوں میں سے ہے۔ اس صوبے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے انڈسٹریل جے وی ان دا سی پیک رشکی اسپیشل اکنامک زون، وہ الحمدللہ میں چھوٹا سا اسپیشل اسسٹنٹ تھا اس میں۔ خان صاحب آ کے وہاں افتتاح کر کے گئے۔ دربند کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ اس حکومت نے ستو پیا ہے، تو ذرا میں ان کو تاریخی، جناب مفتی محمود صاحب نے اپنے چیف منسٹری کے دور میں 3200 ایکڑ زمین اکنامک زون کے لیے یہ خان میں لی تھی، اس کو کنسولیڈیٹ کیا، قبضے چھڑائے، ایک جگہ پہ لایا۔ پریویس چیف منسٹر کے علاقے کی وہ تھی، اس کو اسپیشل اکنامک زون انہوں نے ڈکلیئر کرایا بمائے ممن اسپیشل اکنامک زون۔ تو اگر ابھی کوئی چیز ہے تو چلے، ہم نے ستو پیا ہے، ذرا اپنے اس اکنامک زون کو تسٹینٹت کریں، جو اسپیشل اکنامک زون ہے اس میں۔ اس کے ساتھ آپ کا یہ خان سے چیف منسٹر تھا، 93 سے 94% شیئر فیڈرل سے ہمیں آتے ہیں، ہمارا پیسہ لے کے واپس ہمیں احساس کو پیسہ بھی منگلا رکھے۔ اس میں آپ کے جو لائف لائن ہے اور اس صوبے کا جو فوڈ باسکٹ ہے، ہمارے 6500 کیوسک پانی جو ہمارا شیئر بنتا ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ اتنے ارب روپے ہمارے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن ہماری 3.5 سال کی چھوٹی سی حکومت نے، خان صاحب کے میرا خیال ہے 1.25 سال تھی، 3.5 بھی نہیں تھی، انہوں نے جو ہے نا CRBC لیفٹ کینال کو جو ہے نا تو وہ اوکے کر دیا تھا، اور ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ویسٹرن روٹ، مغربی روٹ، جو کہ سی پیک سے آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھے تھے، سی پیک کے 1 روپے ایگریکلچر میں نہیں آئے، یہ ستو ہم نے پیا تھا۔ سر، ابھی ڈی اے خان سے پشاور موٹر وے مغربی روٹ بن رہا ہے، لیکن صوبہ بنا رہا ہے۔ سر عبدالکریم خان، ہم سارے آپ کو اچھا سر، بڑی قدر و منزلت سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سر۔ میں آپ سے کسی نے جسٹیفیکیشن نہیں مانگی، آپ نے وہ رائے دینی ہے اپنی کہ کیسے چیزوں کو بہتر ہم کر سکتے ہیں، کیسے حکومت نئی چیزیں لے کے آئے، اس سے ریونیو میں اضافہ ہو، تو آپ اس معاملے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی رائے دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اچھا سر، پریویس ADP پہ ذرا ہمارا گلہ شکوہ ہے، کیونکہ جب ADP یہاں سے سینکشن ہو جاتی ہے، اسکیمیں اپروو ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں 2 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ٹینڈر ہو چکے ہیں، کدھر 25%، کدھر 50%، ہمارے اسکیمیں کٹ ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دس ریونیو ڈائیورٹڈ سم ویئر ایلس، اس پہ ہمیں گلا رہتا ہے۔ سب سے کاٹا جائے ہم حاضر ہیں، لیکن یہ پک اینڈ چوز نہ کریں۔ سر، اس وقت میری پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف۔ تحریک انصاف، اگر انصاف ہٹا دے تو تحریک انصاف کی تھی، لیکن ہمیں انصاف کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ جو وفاق نے کیا ہے وہ ہمارا جرگہ سسٹم ہے، ہم ایک جگہ بیٹھتے ہیں، اپوزیشن حکومت ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے، ایک دوسرے کا عزت کرتی ہے۔ سر، اس وقت جس طرح ہم NFC کلیم کرتے ہیں، سر NFC ہم کلیم کرتے ہیں، لیکن اس NFC کے چھتری کے نیچے PFC بھی ہے۔
تو جو پتر کماتا ہے اس کا شیئر سب سے زیادہ. تو ہمارے ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جو کماؤ ہے اور ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جو کہ پسماندہ ہے, ہم اس کو شیئر دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس طرح نہیں تیار ہیں کہ سر 4 ملین لوگوں کے لیے اتنا بڑا پیکج اور میرا ثوابی خوار ہو, کیونکہ مجھے انہوں نے ووٹ دیا ہے, اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ جا کے اپنے علاقے کی نمائندگی کرنی. سر اس کے ساتھ ساتھ اگر اس ڈسٹریبیوشن پہ ہم چلیں تو انشاءاللہ کسی کو وہ مسئلہ نہیں ہوگا. ریونیو کہاں سے اٹھانا سر واٹر یوز اپ چارجز غازی بروتا کو ڈیلی ہمارا 62,000 کیوسک جاتا ہے, 1 روپے میرا خیال نہیں ہے کہ وابڈا سے ہم نے لیے ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ توربیلا کا واٹر یوز اپ چارجز جتنے ڈیم بھی ہیں یہ آپ کے لکھ لیں, آپ کے ریونیو سورس ہے. جو ہمارے ساتھ آئل اینڈ گیس میں ہو رہا ہے, جو فیڈرل اس میں لیجسلیشن کرتی ہے, تو اگر وہ لیجسلیشن جو ہمیں کل کرے تو کیا پروونس نہیں کر سکتے لیجسلیشن. میں اس کی مثال دوں گا. 13 میں اس حکومت میں شیخ ظفر پاکستانی دبئی سے آیا تھا, ایک جہاز چارٹرڈ کر کے آیا تھا ریفائنری کے لیے, اس کو بگا دیا گیا ہے. پھر ایف ڈبلیو نے وہاں پہ سنڈا خرم کرک میں سیکشن 4 کر دیا, آج تک ایک اینٹ نہیں لگائی. تو سر ایسے لوگوں کو انکریج کیا جائے, پرائیویٹ سیکٹر کو یہاں پہ انکریج کیا جائے, اس کو ہمیں انسینٹیوز دینی چاہیے, ان کو ہمیں عزت دینی چاہیے تاکہ وہ یہاں پہ آئے. یہ دوسرا سر کرک میں کینسر پھیل رہا ہے, اگر ہم تھوڑی سی لیجسلیشن کریں تو یہ کینسر پھیلانے والوں سے کم از کم یہ کرک کا اسپتال تو اے گریڈ کر سکتے ہیں. ہاں اس کے ساتھ انسینٹیوز لا سکتے ہیں وہاں سے, تھوڑی سی لیجسلیشن کی ضرورت ہے. اچھا سر وابڈا ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن کر رہا ہے. ہمارا سسٹم 1800 سے 1900 میگا واٹ اٹھا رہا ہے, جبکہ ہماری کنزمپشن جو ہے وہ 2400 میگا واٹ کی ہے. ہاں فیصل آباد اپ گریڈ ہو گیا ہے, ہاں ملتان اپ گریڈ ہو گیا ہے, گجرانوالہ لاہور ہم کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ ہم سستی بجلی دے رہے ہیں سر, ہم سستی پانی کی بجلی دے رہے ہیں جو کہ ہمارے گھر ڈوب گئے ہیں, متاثرین ہیں, ہمارے فیکٹریز ہیں, ہمارے جو ہے نا دریا سوکھ گئے ہیں, ہمارے واٹر لیول کہاں ختم ہو گیا ہے اور کہاں جو ہے وہ واٹر لاگ ہو گیا ہے. سر اس میں ہم لیجسلیشن کر سکتے. سر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں کوئی وہ نہیں ہے سر, ویلنگ نہیں دے رہے ہیں ہمیں. جب نہیں دے رہے ہیں تو کچھ تو ہمیں بھی ہلنا چاہیے نا. آخر یہ اے جی صاحب کس کام کا ہے, آخر منسٹر اللہ کس کام کے ہیں؟ یہ ریونیو سٹریمز دیں ہم نے, کہیں ہم نے پاؤں رکھنا ہے تو جرگا ہوگا اور جرگے میں آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا. سر اس طرح سر جو ریونیو کمانے والے ڈپارٹمنٹ ہیں, سر اگر موٹر وے میں فائنینشیل انسینٹیو ہے, اگر اس صوبے نے اگر فائنینشیل انسینٹیو ٹریفک والوں کو دیے تو جو صوبے میں کمانے والے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو جو ورکرز ہیں ان کے جو ڈپارٹمنٹ کے فائنینشیل انسینٹیو دے, آپ کا ٹارگٹ بڑھ جائے گا. اور ساتھ ساتھ ریڈریسل آف کمپلینٹ آن لائن ہونا چاہیے کہ 24 گھنٹے میں فرض کرے ایک بندہ ناجائز کرے تو اس کا کام اسی وقت 24 گھنٹے کے دن حل ہو جائے, جو ناجائز کرے تو اس کو فائر کیا جائے. آٹونومس باڈی ہے سر, آٹونومس باڈی بالکل اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کے پی آئیز نہیں ہے, بورڈ سلیکشن میں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, اس کے جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کو تھوڑی سی لیجسلیشن سے یہ اٹھ سکتے ہیں. سر کے پی آئیز بندہ پرائیویٹ سیکٹر سے آتا ہے, 20-25 لاکھ تنخواہ لے کے جاتا ہے, وہ ٹاسک کرے گا کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے, پھر اس کو آن لائن وہ ٹریکنگ ہونی چاہیے کہ بھائی ویکلی کہ ان کا وہ پروگریس بتائیں, اس سے ریونیو. اچھا وائلڈ لائف کے میں کوئی ہماری جو ریونیو ہے نا وہ نہیں ہو رہی ہے, ساری دنیا میں اس سے کمائی ہو سکتی ہے, تو ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ فشریز میں ہمارا کوئی ٹینڈر نہیں ہے, سارے دریا ویسے لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. یہ
ریور کا انفراسٹرکچر ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا سر. یہ ٹورزم کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, واٹر سپورٹس کے لیے, اور یہ رسد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس طرح سپورٹس آپ سٹیز میں یہ کمرشل ہو گئے سارے, یہ انویسٹمنٹ چیزیں ہیں. تو اس میں اگر بزنس ماڈل کے طور پہ اس کو چلایا جائے تو اس سے بھی ریونیو آ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹی ایم ایز ہیں سر, یہ سارے ٹی ایم ایز بجٹ کا رہے ہیں, ان کو تو بجٹ دینا چاہیے. اس میں کمپٹیشن پیدا کرنا چاہیے کہ جو ٹی ایم او کمائے. سر تو میں سجیشن تو اس طرح پھر میں بیٹھ جاتا ہوں سر, میں نے زندہ آباد مرد آباد نہیں کرنا ہے سر, میں نے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنا ہے. ہاں, اور اگر لکھائی والے بھی کوئی نہیں ہے تو پھر بھی میں بیٹھ جاتا ہوں سر. نہیں بے شک آپ بولیں. میں نے نماز اس لیے قضا کی ہے کہ مجھے جس نے ووٹ دیا ہے تو اللہ تو معاف کرے گا, لیکن وہ ہمارے ووٹ نہیں, اصل میں سب کو جو طے ہوا تھا آپ کے چیف ویب کے ساتھ اور اپوزیشن لیڈر صاحب کے ساتھ. اچھا, میں کوشش کرتا ہوں جلدی وائنڈ اپ کروں. ویسٹ کا کوئی ہمارا ویسٹ مینجمنٹ میں پیسے کمائے جا سکتے ہیں, کوئی نہیں پروگرام. پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے لیے ہمارے جو موجودہ ٹولز ہیں ہمارے پاس, بزنس کے حکومت کر سکتی ہے, پبلک پرائیویٹ جیویز شیئرنگ وغیرہ وغیرہ. کس ڈپارٹمنٹ نے کتنا کیا ہے؟ یہ فائنینس ہر ہفتے آن لائن لے پراگرس, جو پراگرس کرے فائنینشیل انسینٹیو دے. اس لیے اس طرح جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. میرے صوبے میں سارا را مٹیریل جا رہا ہے. جو بکسا گیا تھا ٹرمپ کو وہ منرل کا تھا, تو اس میں یا بلوچستان تھا یا خیبر پختونخوا. میں کہتا ہوں کہ 20% ویلیو ایڈیشن ٹیکس لگائیں تاکہ یہ انڈسٹری ادھر آ جائے. ہمارے پاس پروونشل بجلی ہے جو کہ 8 سے 9 سینٹ پہ ہے, وہ بھی کب جائے گی اور پروڈکشن بھی ہو جائے گی. مائن ماؤتھ پہ میکنائز مائننگ آ جائے گی اور آگے لوگ ویلیو ایڈیشن کریں گے سر. اس کے ساتھ ایکسپورٹیبل خیبر پختونخوا, ہم نے ایسی انڈسٹریز کو انسینٹیو دینی چاہیے جو کہ آئے اور وہ ہمارے لیے خود انڈسٹری اسٹیٹ تعمیر کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آئیں اور را مٹیریل بھی انڈین استعمال کریں, اور پروڈکشن اینڈ جس طرح آئرن اور سے سریا, جس طرح کرومائٹ سے کرومیم وغیرہ وغیرہ. اس طرح سر آئی ٹی سیکٹر انویسٹمنٹ کے لیے, کیونکہ ابھی ایک پروپوزل ہمارے پاس آیا ہے جو کہ چکدارا بیس ہے, وہ ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ بینک. سر اس میں 42 میگا واٹ بجلی اور 100 ایکڑ زمین مانگ رہا ہے. اوکے, ٹرانسمیشن لائن بھی میں لاؤں گا. سب کچھ ایسے بندوں کو اٹھانا چاہیے. سر بینک آف خیبر کس لیے بنا تھا سر؟ اس لیے نہیں بنا تھا کہ وہ 70% پیسے اور صوبے میں لگائے گا. وہ اس صوبے کو اٹھانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اسٹارٹ اپ کے لیے خیبر بینک کیا کر رہا ہے, کاٹیج کے لیے کیا کر رہا ہے, ایم ایس ایم ای کے لیے کیا رہا ہے, ایس ایم ای کے لیے کیا کر رہا ہے سر, وومن امپاورمنٹ کے لیے کیا سر. سر اس میں مائکرو فائنینسنگ کا سیکٹر, ہمیں رمضان پیکج نہیں چاہیے سر, ہمیں مچھلی کھانا نہیں پکڑنا سکھائیں سر, لوگوں کو اٹھائیں. سر ٹبیکو میرے ساتھ وعدہ ہوا تھا کہ جی ہم کیس کریں گے. میرے 320 ارب روپے ٹوبیکو کے, کیونکہ 60% میرا ضلع پیدا کر رہا ہے جو سیکرٹ مینوفیکچرنگ ٹوبیکو ہے, 320 ارب روپے ڈیویزیبل پول میں گئے. یہ تو اب چیز میری ہے. ابھی تک کیس کوئی فائل نہیں کیا گیا. میرے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ ہم نے کیس فائل کرنا ہے. ابھی تک ٹوبیکو بورڈ نہیں بنا ہے. 3 سال ہو گئے ہیں گے سر. ٹی ہمارے پاس اس وقت پاکستان کا 80% ہم ریپلیس کر سکتے ہیں. اگر پرائیویٹ سیکٹر, یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, اولیف کر سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر. کینبس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر ہو سکتا ہے سر. سر سی آر بی سی کنال, پلائی کاٹلانگ اکنامک زون 1200 ایکڑ آؤٹ آف اے ڈی پی میں نے بنایا سر. فیزیبلٹی چیف سیکرٹری صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ بنائیں, میں 15 دن میں بریفنگ لوں گا. 3 مہینے ہو گئے, وہ بھول گئے. میرا خیال ہے نوٹیفیکیشن میں وقت لگ رہا تھا, فارغ نہیں تھے. اچھا سر, میں نے جبوڑی, یہ ہے پروونشل بجلی پہ یہ بیس ہے, اس لیے یہ فیزیبل ہے. اس میں ایک سیمنٹ پلانٹ بھی آ رہا ہے. اس کے ساتھ جبوڑی جس کی بجلی آ رہی ہے 51 میرا میں, یہ 3000 کنال ہے. یہ بھی بزنس ماڈل میں 1 روپے نہیں جا رہا ہے سر. آپ کے مانسہرہ میں ایک پلاٹ نہیں ہے انڈسٹری اسٹیٹ میں. گڈ گورننس, معافی چاہتا ہوں سر, پریزنٹیشن میں دیکھتا ہوں سر, لیکن آخر ہم نے بھی 13 میں
وقت گزارے, وہ چیز نہیں ہے سر. اچھا ایز آف ڈوئنگ بالکل نہیں ہے, جو خان صاحب کا ویژن تھا وہ تو بالکل نہیں ہے. ہنی سیکٹر ایکسپورٹ کر رہا ہے, کوئی اس کا سپورٹر نہیں ہے سر. جم سیکٹر کا سپورٹر نہیں ہے سر. اچھا سر, یہ فٹ ویئر اٹھ سکتا ہے ہمارا, ہمارے ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو ایز اے انڈسٹری ڈکلیئر کریں. ہمارا نان ٹمبر, ہمارے پاس ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جس سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں, جس سے ہم انویسٹر اٹریکٹ کر سکیں. سر ایسی بہت سی چیزیں ہیں, لیکن اس کا میرے پاس ذرا کاتا لمبا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ چھوٹا کرے. ایک ہی حل ہے سر کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کو فائنینشیل اٹانومی دی جائے, اس کے رول ریگولیشن میں چینجز لائے, اس کے سلیکشن آف وائس چیئرمین سلیکٹ ہی نہیں ہونا چاہیے, اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. ہاں تو اس سے میرے صوبے وہ خود اپنے آپ بھی چلائیں گے اور صوبے کو بھی اٹھائیں گے. سر آخر میں یہ جو سر پیج نمبر 7 پہ آ رہا ہوں, یہ پیج نمبر 2 ہے. اس میں جس ڈپارٹمنٹ کا لیا ہے کہ جی آپ اس میں کام کریں, تو میرا ایک سوال ہے کہ ہم 13 میں آئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کا جو بجٹ ہے یہ بابو بناتے ہیں. تو مجھے آج بھی لگ رہا ہے کہ وہ بابو میرے پی ٹی آئی کا نہیں ہو سکتے جس نے یہ بنایا ہے. سر میرے خان صاحب کا ویژن کدھر گیا ہے؟ 50 لاکھ گھر. سر اس طرح بس عبد الکریم خان ٹائم بہت ہو گیا, پھر یہ باقی ایک منٹ, یہی تو ساری بات ہے نا. نہیں آپ یہ 50 لاکھ گھر کدھر گئے؟ آئے اس میں پروجیکٹ کوئی چیز ہے؟ 10 لاکھ نوکری والا ڈپارٹمنٹ ہے؟ ٹورازم امپرومنٹ کا کوئی ہے؟ یوتھ اور سپورٹ کے لیے کچھ ہے؟ آئی ٹی کے لیے کچھ ہے؟ ایگریکلچر کے لیے کچھ ہے؟ ایز آف ڈوئنگ کے لیے کچھ ہے؟ تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. اس طرح ہے نا ملک صاحب